با اور با، ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا آگے اور با اس کا فرق۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلهم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ گواہ الدین۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب آگ روشن ہوتی کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو، بشارت سلب۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ظاہر، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے اب اندھیرے، روشنی میں آنے والے تو وہ ہے، دیکھ لو کیسے تھے سب سے پہلے تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اشم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سم۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکم اس کی جمع ہے، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، عمی اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہیں واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب دوسری مثال، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے۔ کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوسیں، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بچ کر کہاں جائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کرے۔ کلما اضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جو ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے، مشوا فیہ، بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے۔ یہ نقشہ کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارک ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں۔ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی، تو تھوڑا سا چل لیے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر دے، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو اس کو آسان کر دے گا۔ تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اس کو کھول دے گا۔ تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل پر دے گا، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ یہ 2 رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے،
حق کا غلبہ کرنا. تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں. کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری. اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے میں. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی. اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں. پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں. لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے. تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان. معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں. پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے. یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا. تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے. لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو. اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے. وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے. جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ. انداز ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں. اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی. یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی. توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ،
اگر تمہیں واقعاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا۔ پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ، اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہو انس ہو، اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہے، شعراء ہے، ادیب، سب کو جمع کر ان کنتم صادقین۔ اب یہ ہے بہت ہی، اس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو، اگر واقعی تم شک ہے تو آؤ میدان، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے۔